اور جتنا جلدی آپ ان سمٹمز کو ریکوگنائز کریں گے اتنا ہی اچھے سے آپ اپنے غصے کو مینج کر سکیں گے۔ صحت مند کیسے رہا جائے، سائنس کیا کہتی ہے، یہ جاننے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کاظمی۔ آج میں غصے پہ بات کروں گی کہ غصے کو مینج کیسے کیا جائے۔ غصہ آنا ایک بہت ہی نارمل پروسیس ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو یہ ایک ایسا ایموشن ہوتا ہے جو ہماری باڈی کو بتاتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپسیٹ ہو گئے ہیں، یا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یا ہمیں کسی قسم کا تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو غصہ آنا بالکل ایک نارمل سی بات ہے، لیکن اصل مسئلہ اس ٹائم پیدا ہوتا ہے جب ہم غصے کو صحیح طور پہ ہینڈل نہیں کر پاتے، اور غصے کی وجہ سے ہم ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں، ہم خود کو نقصان پہنچاتے ہیں یا ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آج میں ایسی ٹپس پہ بات کروں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے غصے کو اچھے سے مینج کر سکتے ہیں اور اس کو کنسٹرکٹیو ایموشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس چیز پہ بات کروں گی کہ غصے کی وجہ سے ہماری صحت کس طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ جب ہم اکثر اوقات اسٹریس میں رہتے ہیں یا غصے میں رہتے ہیں تو اس سے ہم مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز، ہمارا امیون سسٹم کافی کمزور ہو سکتا ہے، ہمیں انسومنیا کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ انسومنیا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتے، پہلے تو ان کو نیند نہیں آتی، اور اگر وہ سو جاتے ہیں تو وہ رات کو بار بار جاگتے ہیں۔ جب ہم اکثر اوقات غصے کی حالت میں رہتے ہیں تو ہماری بہت زیادہ مینٹل انرجی خرچ ہوتی ہے، اور جو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور غصے کی وجہ سے ہمیں بہت سے مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس وغیرہ۔ اب میں آپ کو بہت ساری ٹپس دوں گی کہ جن کو فالو کر کے آپ غصے کی سچویشن کو بہت اچھے سے مینج کر سکیں گے۔ غصے کی وجہ سے انسان میں بہت سے سمٹم ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ غصے کی وجہ سے بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنا غصہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ پہ ہی غصہ نکالتے ہیں۔ تو آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو غصے کے سمٹمز ہیں یا جو غصے کی علامات ہیں، سب سے پہلے آپ نے ان کو پہچاننا ہے۔ جب ہم غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہماری باڈی ایک ہارمون ایڈرینلن بہت زیادہ بناتی ہے، اور اس کی وجہ سے غصے کی حالت میں ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہماری سانس تیز چلتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں کو بہت زور سے بند کر لیتے ہیں، بعض اوقات ہمیں بہت گرمی لگتی ہے، ہماری باڈی کافی ٹینس ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے جو کندھے ہوتے ہیں وہ کافی ٹینس ہو جاتے ہیں اور کافی اکڑ جاتے ہیں۔ اور جتنا جلدی آپ ان سمٹمز کو ریکوگنائز کریں گے اتنا ہی اچھے سے آپ اپنے غصے کو مینج کر سکیں گے۔ غصے کو اچھے سے کنٹرول کرنے کے لیے ریلیکسنگ ٹیکنیکس آپ کو بہت مدد کریں گی۔ تو اس کے لیے آپ گہری سانس لیں، اور جب آپ سانس لیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی سانس چیسٹ سے نہیں بلکہ پیٹ سے آئے، اور جب آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ کچھ ورڈز ریپیٹ کریں، جیسے کہ ریلیکس، غصہ نہیں کرو، اور خود سے یہ ورڈز آپ بار بار ریپیٹ کریں۔ جہاں پہ آپ یہ ورڈ بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں وہیں پہ آپ جب ڈیپ بریدنگ کر رہے ہوں تو وہاں پہ آپ ایک ایسی سچویشن بھی امیجن کر سکتے ہیں جو کسی وقت آپ کو اس نے آپ کو کام کیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گئے ہوں باہر، کہیں پارک میں یا کسی پہاڑی علاقے میں، کوئی ایسا سین ہو، کوئی ایسی سینری ہو جو آپ کے مائنڈ میں رہ گئی ہو، جس کی وجہ سے آپ ریلیکس ہوتے ہوں۔ تو جب آپ کو غصہ آیا ہو اور آپ ڈیپ بریدنگ کر رہے ہوں تو اس ٹائم آپ یہ سین اپنے دماغ میں امیجن کریں، اور اس کی وجہ سے آپ بہت جلدی کام ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ ریلیکسنگ ٹیکنیکس پہلے سے پریکٹس نہیں کی ہوئی تو آپ کے لیے کافی مشکل ہوگی کہ غصے کی کیفیت میں جب بہت ہی کوئی زبردست کنورسیشن چل رہی ہے، آپ بہت ہی غصے میں ہیں، تو اس ٹائم اچانک سے آپ ان ٹیکنیکس کو پریکٹس کریں۔ تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ایوری ڈے آپ لازمی 5 سے 10 منٹ کے لیے ان ٹیکنیکس کو پریکٹس کریں، تاکہ آہستہ آہستہ آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے، اور جب آپ ایسی سچویشن میں جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ ریئلائز کیے بغیر آپ ان پریکٹسز کو یوز کر سکیں گے۔ غصے کی حالت میں ایک اور چیز بڑے مزے سے کام کرتی ہے، مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ غصے کو ایک فنی وے میں لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہے، آپ کے فرینڈ ہے، کولیگ ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی ایک نام آئے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے منہ پہ یہ بات کہتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں امیجن کریں، جیسے کہ کسی بندے سے بات کرتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک مرچوں کا ڈبہ ہے مثال کے طور پہ، تو آپ امیجن کریں اپنے دماغ میں کہ یہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس ٹائم وہ ایک مرچوں کا ڈبہ ہے، اور جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ مرچوں کے ڈبے سے ہو کے آ رہی ہیں۔ اگر وہ چل رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ مرچوں کا ڈبہ جیسے چل رہا ہے، اگر وہ فون پہ بات کر رہا ہے تو آپ کو ایسے لگے کہ مرچوں کا ڈبہ ہے اور یہ فون پہ بات کر رہا ہے، تو بڑا فنی سا آپ کے اندر ایک فیلنگ آئے گی،
اور آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ آپ کی ہنسی چھوٹ جائے۔ غصے کی کیفیت کو فنی وے میں یا مزاح میں لینے کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ وہی ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، آپ یہ امیجن کریں کہ آپ کہیں کے بادشاہ ہیں اور یہ جتنی بھی اسٹریٹس، روڈز، بلڈنگز ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہیں، کوئی کچھ بھی کر لے آپ نے ون ہی کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ایک یہ بات ہوگی کہ جیسے جیسے آپ اپنی امیجنیشن میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے یا جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے، ایسے ہی ایک فضول چیز ہے، اور آپ اپنی ٹائم انرجی ایک فضول چیز پہ ضائع کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا تو آپ کو یہ بھی لگے گا کہ آپ کو اپنی انرجی اس طرح کی چیزوں کے علاوہ کہیں پازیٹیو جگہ پہ صرف کرنی چاہیے، اور یہ چیز آپ کے غصے کو مینج کرنے میں اور ایک کنسٹرکٹیو وے میں مینج کرنے میں بڑی مدد کرے گی۔ یہاں پہ میں ایک بات لازمی کہوں گی کہ ہم یہ صرف نہیں کرنا کہ غصے کی حالت کو بس ہنس کے ٹال دینا ہے، آپ نے خود کو یہ ریئلائز لازمی کرانا ہے کہ کتنی ایک ڈینجرس سچویشن تھی، ایک نیگیٹو سچویشن تھی، جس کو آپ نے بڑے ہی اچھے سے ایک کنسٹرکٹیو وے میں آپ نے ہینڈل کیا ہے، اور وہاں سے آپ نے کوئی نہ کوئی میسج ضرور سیکھنا ہے جو کہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کی چیزوں کو اچھے سے مینج کرنے میں بہت مدد کرے گی۔ جب ہم غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم بہت جلدی کنکلوژنز پہ آ جاتے ہیں، بہت جلدی اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بہت ہی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جو بھی آپ کے ذہن میں پہلی بات آ رہی ہے آپ نے وہ نہیں کہنی، آپ نے آہستہ آہستہ سے سوچنا ہے، اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے آرگیومنٹس کے جواب دینے ہیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے، تو آپ اپنی ایک یہ بھی پریکٹس رکھیں کہ جو چیزیں آپ کو غصہ دلاتی ہیں یا ایسے سچویشنز جن کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے، آپ ان کے بارے میں کسی دوسرے سے لازمی ڈسکس کریں، اور یہ لازمی یاد رکھیں کہ جب آپ ڈسکس کر رہے ہو تو وہی بندہ نہ ہو جس نے آپ کو غصہ دلایا ہو، کسی ایسے بندے سے جا کے ڈسکس کریں کہ جس کا اس سچویشن سے کوئی بھی لنک نہ ہو اور جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہوں۔ ایکسرسائزز اور اسپیشلی کارڈیو ایکسرسائزز ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت مدد دیتی ہے، تو آپ لازمی ایسی ایکسرسائزز کریں جیسے کہ جاگنگ، رننگ، سوئمنگ، سائیکلنگ وغیرہ۔ ان سے آپ کے غصے کو مینج کرنے میں مدد ملے گی اور آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کافی امپروو ہوگی۔ اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنے کے لیے اور اس طرح کے سچویشنز کو اچھے سے ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو سم ٹائم اسرٹیو ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ دوسروں کی رائے کو، دوسروں کی ضرورتوں کو ریسپیکٹ دیں، اور اسی طرح سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرے بھی آپ کی رائے کو، آپ کی ضرورتوں کو ریسپیکٹ دیں گے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہماری سیلف اسٹیم کا ہائی ہونا بہت ضروری ہے۔ سیلف اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بارے میں کیا رائے ہے، اور ہماری اپنے بارے میں جو رائے ہوتی ہے وہ زیادہ تر ہمارے بچپن میں قائم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، ایک پیرنٹ ہیں، سبلنگ ہیں یا فرینڈ ہیں، اور اگر آپ ایک بچے کو ہینڈل کر رہے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایسے ریمارکس نہیں دینے جو کہ نیگیٹو ہوں۔ ایسے نہیں کہنا کہ تم تو کبھی بھی یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یا اس کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں، کیونکہ ایسے ریمارکس ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ اسٹک کر جائیں گے، اور جب وہ بڑا ہو کے ایک پریکٹیکل لائف میں قدم رکھے گا تو یہ جو اس کی رائے ہوگی، جو کہ اصل میں تو دوسروں کی رائے ہے لیکن یہ اب اس کی اپنی رائے اپنے بارے میں بن جائے گی، اور یہ نیگیٹو رائے اس کی زندگی کے ہر موڑ میں اس کے کانفیڈنس کو افیکٹ کرے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔